ناول مصحف نمرہ احمد ممتاز کلیکشن لائبریری کائنڈلی لائک فالو اینڈ سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلے کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہی کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے لمبے بال شانوں پر گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑیس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی ڈر سا لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد کرا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد کب رہا ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے لگے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹاکھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل ہے تمہارا۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پھپھو، انا لیلا پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کو کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا، اور وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی۔ وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی کبھی بنا کر نہیں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ وہ تیز سے سبزی کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہیں، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ فارغ بیٹھی ہیں باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا تو وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کا بزنس تو تمہیں پتہ ہے کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے، ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے۔ دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دے دیں گے۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت تو ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گے سب کچھ؟ نوکروں پر بھروسہ تو نہیں کر سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کرا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہی ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اس لیے اتنا پیار جتا ہی نہیں رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ دو جوڑے رکھے، چند چیزیں، اور پھر قرآن پاک رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے۔ اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ چاہتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی، اور وہ بہت شوق سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا، اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس آئی۔ پھپھو،
پھپھو آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، قرآن، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا۔ ترجمے بغیر والا ہوگا؟ اچھا چلیں پھر وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکالا؟ نہیں تو، میں نے تو ساری کتابیں خود ادھر رکھی ہیں۔ پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئیں۔ وہ بھی دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوسی سے خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن پاک نہ ملا اور نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی موزہ ہو جائے، اور شاید اس نے قرآن رکھا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لانچ میں آ گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ تو ہوگی تلاوت کی؟ نہیں۔ فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا، اس پر کوئی تلاوت آتی ہوگی۔ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین رہی۔ کھانے کے بعد بھی چند لقمے ہی لے سکی، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اٹھ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پر گیا تھا اور اب ان کے میاں نفیس انکل سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے بجائے کسی سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ شیلف پر بیگ ایک طرف رکھا اور شیلف پر پرے سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھیں، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکلے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا تھا وہ؟ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھ لیا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان کے بات کرنے کے ساتھ ہی چمچہ کانٹا پلٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی۔ وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چائے میں گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا اور اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں تو نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو وہ بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدر نافہم تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ اسے لگا تھا وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے کے لیے نکلا
تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں سے ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تھا۔ تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پر ہی بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اسے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے نہ سمجھ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پیا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کے لیے کچن میں آئی تو وہ یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آوازوں کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھیں۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ اونچی پونی جھکے سر سے وہ اٹھ جاتی تھی۔ کندھوں پر پھیلاؤ یا دوپٹوں اور شفاف چہرے پر سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پر رکھا اور واپس اپنی کرسی پر آئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس کی آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالے آگے کیا اور تھوڑی ہی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمد؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا۔ چمچوں کی آوازیں رک گئیں، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑیں۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھے اور نیپکن سے لب صاف کر لیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کے کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پر بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے داؤد بننا ہے، جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا، تو بس اتنا؟ مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لے پہ بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، ان میں بریگیڈیئر صاحب کا گھر، جن کی قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں ہوگا ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پر رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلے والے دروازے میں کھڑا تھا۔ اندر کھلنے والے دروازے پہ کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پہ تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمد کا رستہ کھل گیا۔ وہ اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی اور وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ اسی لمحے سیڑھیاں اترتے ہوئے محسوس ہوا کہ شاید وہ اسی قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔
اب اس نے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا، بس ایک دفعہ۔ کل دوپہر 3 بجے نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگیں۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی۔ او ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کے گھر سے باہر آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں پر گرد لپیٹے، اونچی سی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں، میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ ذمہ داری میں تمہیں دے کے جا رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے، اگر امانت میں خیانت کی تو پل سے رات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر اندر سر کر لیا۔ وہ شام اور وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت گھٹن تھی۔ وہ لمحے بھر کو نہ سو سکی تھی، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزرتی۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آیا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ وہ جو اب تک جواب تک سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاسز میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج سورہ آل عمران شروع ہونی تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھیں۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولیں، پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہیں تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کا کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی، تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے ساتھ تقریباً دھوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہے نا آج کل آپ کی کلاسز؟ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے، تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ انہوں نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسی سا اونچا دیکھنے لگیں۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، صبر۔ علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کے بعد یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپتھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئیں۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں دیتے تھے، اگر توجہ بھی کرتے بھی تو سمجھتے نہیں تھے۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھاتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا تھا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پر دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس پر جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھیں۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات اور متشابہات اور آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیبت۔ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو پڑھے وہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھیں، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم کی آواز ہار میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ والراسخون فی العلم،
ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم اور ایک ہوتا ہے صاحب علم، اور اس سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے راسخ العلم۔ راسخ العلم والے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کچھ کہہ رہی تھیں، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پر لکھتے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، اور وہ جو قسم پوری کرتے ہیں، وہ سکتہ کی کیفیت سے سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم۔ سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان 3 الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی اور انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے ڈھلک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہٹا ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، مگر اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ اس نے روز 3 بجے، آج وہ 3 بجے سے پہلے ہی کر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی پونی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پر ذرا سی پسماندگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھے اور ٹھنڈی تھوڑی تک لپیٹ کر بغل دوسرے کندھے پر ڈالے۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لانچ میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیص میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلیں؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے، گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹ آئی، نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی وہ۔ اس نے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ لمحے بھر کو تو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا، یونیفارم میں ملبوس، سر پر کیپ۔ وہ بہت وجیہہ تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو کسی پر غصہ آیا تھا۔ اسے ان لوگوں میں سے ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی، گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا اور اسے پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کی کالی چادر لڑکی نے گردن پیچھے موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی اور اسے محمل کی آنکھوں میں زبانی کی تھکن نظر آئی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچوں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے اور اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس نے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے دیکھ ہی رہا ہو۔ اور پھر ایک ساتھ کو جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چبھتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر نہ دیکھا گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھینجے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی نگاہوں ان پر سے ہٹائے بغیر
ہاں کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پر غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ، اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کے ان کی طرف بڑھا دیا۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے، باقی کا حساب میں نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے، کبھی پین کو۔ آغا جان، محمد بچی نہیں ہیں، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہی ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پل صراط پار کرنے سے بھی گر جاؤں گی۔ اگر کرنا ہے تو کچھ وقت تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پر رکھا۔ اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے۔ میں یہ چیک سائن کروا کے اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی یہ چیک کیش ہوگا اور مجھے سگنل دے دے گا، جب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمد کو ایک کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی گئی اور سر جھکائے پورے اہتمام سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے جو کٹہرے میں کھڑی تھی، اور اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پر جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پر ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر تیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ محمد تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے۔ وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروز کی پچھلی سیٹ پر بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب کار پورچ میں رکی تو سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی۔ ذلیل نہ ہو تو۔ مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی باہر آ جائے گا۔ کیس مسبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر اونچا اونچا رونے لگیں۔ روتے روتے وہ لڑکھنے کو تھی کہ فضا اور نائمہ نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سے جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن پر پڑے بالوں پر پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کانسی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض اور سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارے پکڑا، سر کے اس بات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارا اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرشتے نفے میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا ازلی پر اعتماد، مضبوط اور دو ٹوک نرم انداز۔ کیا کر رہی ہے وہ سارا؟ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے بازی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے بازی نے دی ہے۔ وہ لچک کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے اسکول آف تھاٹس کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں 2 مذاہب ہیں، اہل سنت اور اہل جماعت اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے۔ مسلک فقہی مسالک جیسے کہ شافعی اور حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمد، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اس طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہے، محمد کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہ تھا، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کے اس کی طرف مڑی۔
مشابہت ہے نا؟ سارا مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کس سے ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتے ہیں؟ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے سے اندازہ نہ کر سکے۔ اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال شانوں پر گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو اسی طرح خلا میں گھوم رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں، بات سنیں؟ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے کبھی کیوں نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ماموں کی ایک بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑے نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھیں۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ ابا اور اماں کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے بھی پھر کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز آئی، پھر یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کر کے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر بڑے روحانیت بھرے انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بتا دینا۔ تائی نے ایک تفخر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں۔ ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا واقعی فواد جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنکھوں میں آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، محمل کبھی نہیں ماننے کی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی سی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کے بڑے خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور وہ ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے انہی کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کو ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پورا جتھا تھا۔ معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ مانے مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو تو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ بات منظر عام پہ آئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کسی طرح اپنی بیٹی کو اس لڑکی سے بیاہ دیں جسے پورا خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی بھی کھولتے ہوئے فون پر پن اٹھا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں اونچی گردن کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے اکٹھے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پر پھسل کر کمر پر گر رہے تھے۔ کہاں ادھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی کے اس ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد
کستہ محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پر لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا، مگر وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ بھی نہیں تھا۔ محمل! وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانسوں سے اس کی بائیں طرف اس کی رفتار سے وہ مشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شاید جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ کیا ہوا محمل؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ بھی نہیں؟ کچھ نہیں ہوتا ہے انسانیت کا رشتہ۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری دائی نے میرے رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشیاں مناؤں؟ وہ پوری طرح گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو اور کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی رہی تو روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مر جاؤں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پلٹ گیا۔ محمد نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہ ہی ہیں نا جو بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے ہیں؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے میں نے کبھی کوئی امید نہیں لگائی تھی۔ پھر میں کیوں نہ رہوں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے پر پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اس کی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پر سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم میم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں یا لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ آج نہیں آ سکیں۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرینچ ونڈوز، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے! اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر! لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئیں اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض پر گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپٹے فرشتے کی اس طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کے کمر پر گرتے سیدھے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر۔ وہ تو قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے! وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاء اللہ! آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پر بیٹھ گئی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کی ایک طرف خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پر رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ جیسی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقشوں مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی تک اس نے اپنے دل سے بھی نہیں کہا تھا، رشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت میں اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر صاف راستہ چن لو، صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔
اس پر تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے گا اور میں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوں گی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کتنے رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پر ان کے گھر جاؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے آگے کو ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پر بہت سی جگہوں سے مٹھائی اور کیک وغیرہ پھول تو آتے ہیں، کیا وہ بھی بھیجتی تھیں؟ آپ کے پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اسے پتہ ہے فرشتے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی؟ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں محمل۔ فرشتے ذرا سی مضطرب سی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھوپھی کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کی اصلی ٹھوس اور قطعی انداز میں وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لانچ میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں اٹھ کر جانے لگی تھیں اور لانچ خالی رہ گیا تھا۔ تب وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف صاف انکار کرنا تھا۔ لانچ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم سے دروازے سے ہلکی سی روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ میں محمل کی جائیداد میں اس کا حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور پھر یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو… تائی جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند لمحے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کانوں میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ ان قطع کیے ہوئے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، اور اسے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پینٹ سے صفحے پر کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی؟ کیا محمل کے متعلق ہر خبر اسی کے پاس ہوتی تھی؟ وہ کیوں اس کی ہر خبر رکھتی تھی؟ اور کیوں وہ آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک دن ایک بات طے تھی۔ فرشتے کا عظمت بھر وہ تصور جو اس کے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔
وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی جب آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی؟ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پر ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیض پر سادہ دوپٹہ، کندھوں کے گرد لپٹے سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے بھرپور انداز میں پوچھا۔ ان کی نظریں اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے ہوئے اسے ان کے چہرے پر ہلکا سا متنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ پلیٹیں صاف کرتے کرتے سوچنے لگے، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا؟ مسرت چچی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا۔ وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے یہ رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بھی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگوارگی سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو منظور ہے یہ رشتہ؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی جھنجھلاہٹ فضا کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا آپ ندا یا سامیہ باجی کو کا رشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر میں پرانی محمل دیکھی گئی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بےعزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پر اس سے بھی زیادہ زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ تمہیں بہو بنا رہی ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تاہم مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چچی، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں کیا اور وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پر بوگن ویلیا کی بیلیوں کا راج تھا، آج بھی ویسے ہی اداس اور ویران لگا تھا۔ وہ جگہ شاید ہمیشہ ہی ایسے ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوارنے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہی ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ بیل پر ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی جی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ اسے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پر بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم بھاگ کے اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذات لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو کہ یہ ان پہ میری امانت تھی۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلدی ہی واپس آیا۔
شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی گئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمد نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پوچھ سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پر سر جھکایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازوں کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم، سفید شلوار قمیص اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دور دراز قد سنہری آنکھوں والی منتظر سی لڑکی کھڑی تھی۔ کمان بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا کرسی کتاب بند کی اور کرسی کے قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے ہیں، اور کچھ۔ ان کے باروب چہرے پر قدر ناگوارگی تھی۔ جی یہ کچھ اور ہیں، اور آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کے میز پر رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں آپ کو چوائس تو نہیں دے رہی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لوں گی، پڑھ کر سنبھال لیجیے گا۔ ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کچھ کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں سے راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پر نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ وہ بے اختیار ہی پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی تھی۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روش سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پر آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل کے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن پاک کھلا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھیں، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ ترجمہ: اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمد نے قرآن بند کر دیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا اسے قرآن پر بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی بھی کمیونیکیشن کا مواد ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اسرار سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف میں ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پہ اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھی ڈائری پہ تیز تیز نوٹس لکھ رہی تھیں۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو رومسٹم پر کھڑے تھے۔ سر پر جنا کیمپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منچے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن پاک کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہی نہیں ہے یا نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکال لیں۔ وہ مطالب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر و باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کی گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم تشبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے
اور ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو۔ مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین آ گیا تو بس عبادتیں ختم۔ سورہ حجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ حجر ملی تو اس نے اس کا آخری آیات کھولی۔ آیات وہی تھیں جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری تین الفاظ عربی میں حتی یأتی الیقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے الیقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پر یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اپنی اینی کوشچن انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ حال پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، میں اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا اوپر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا سوال یہی ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں، اور میرے کریڈینیشنز اٹھا کر دیکھیں، میری گریڈ ڈگریاں دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفحے میں بیٹھی لڑکیوں کی گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی کرتی ہے۔ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہ یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی سے لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس کا مطلب یہ دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ بھلا دیں گی، یعنی آپ کو میری بات کے اوپر کوئی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یعنی آپ کو ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر میں آپ سے بہت ادب سے دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر ایک نگاہ دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی کوئی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں مل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئیں۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 اسٹوڈنٹس کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو بھی ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے۔ وہاں سے ہی ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھ سے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے صرف اس ایک بچی نے صرف جرأت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی بھی کمی موجود ہے، جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص اگر یوں ہی کتابوں کا پلندہ اور ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو کیا آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے ہی دن نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن پاک یا حدیث سے ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمد سرخروہی سے اپنی نشست پہ بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور ابھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ مدثر کھول کے ان کی آیت کاؤنٹر پر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 13 سے 17 کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمد،
لیکچر کے بعد وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھیں۔ گریس کاف میں مقید اس کے چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار میں تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خیزاؤں کی سی خنکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں سے حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں محمل۔ وہ ششدر رہ گئیں۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کس نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتا ہوا لیوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے تائے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے؟ بہت بری طرح گرایا خود کو آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے تو آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جذبات سے عاری بالکل ساکت جامد وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، تم نہیں جانتی۔ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آقا ابراہیم کی بڑی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے بھی پوچھ لو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم کرتے ہی نہیں تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر ان کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کوریڈور میں سے بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آقا ابراہیم کی بیٹی۔ اسے پوری مسجد میں ان الفاظ کی گونج بدل کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کن قدموں سے چل کر مسجد کی گیٹ پر آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنے خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پر وہ کرسی گر سی گئی۔ آقا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پر آغا جان کی آواز لہرائی۔ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں۔ آج پھر وہ میرے آفس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی۔ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے بھی ادھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اسی لیے خائف بھی تھے۔ تو کیا واقعی وہ آقا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے متنفر سے سر جھٹکا۔ آقا ابراہیم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری ماں؟ مگر مجھے کون بتائے گا؟ آقا جان و تائی وہ تو کبھی بھی نہیں۔ امی کو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ ہمایوں! اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔